بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ رسول اللہ پر درود بھیج کر میں پاکستان کے ایک حساس معاملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہیں بلکہ 3 حساس معاملات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ خیال اس لیے آیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا؟ اس پر خواجہ آصف نے اشارہ دیا کہ میں نے حال ہی میں کچھ دستاویزات پہ دستخط کیے ہیں جن میں افغان لیفٹیننٹ اور افغان کپتانوں کے نام بھی تھے۔ وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن میں اس پر کوئی پہلی دفعہ گفتگو نہیں کر رہا۔ تہلکہ نے اس ایشو کو مہینوں اٹھایا، اس پہ ایکشن ہوا۔ راولپنڈی پولیس نے بظاہر سب کچھ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل میں آئی واش کیا۔ وہ کیسے؟ میں نے تو کئی ویلاگ کیے، خبریں دیں، کالم لکھے، لیکن وہ آئی واش تھا، اور لوگوں نے اس ایکشن کے نام پر بوریاں بھر کر پیسے اٹھائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب خواجہ آصف نے وہ دستاویزات دیکھی تو مجھے بھی یہ ہمت ہوئی، یہ توفیق ہوئی کہ میں بھی آپ کو یاد کراؤں اور کچھ باتیں دوبارہ بولوں۔ یہ جو ہمارے ہاں افغان مہاجر ہیں، ان میں بے شمار مہاجر نہیں، دہشت گرد ہیں۔ خواجہ آصف نے جن لیفٹیننٹس اور کرنلز کا ذکر کیا، یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا، نگرانوں کو کر لینا چاہیے تھا، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وہ بھی کچھ اور لوگوں کا ایجنڈا اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے، اور میرے پاس اس کے شواہد ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ ہم نے اس وقت یعنی تہلکہ میں بتایا تھا، یہ فکرہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ان افغان ملیشیاز کو یا جنگجوؤں کو یا افغان لشکروں کو لا کر یہاں جی ایچ کیو سے صرف 20 منٹ کی مسافت پر رکھا گیا ہے۔ میرے اس فکرے کی حساسیت کو کسی نے محسوس نہیں کیا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس طرح سے جس طرح سے ڈالنی چاہیے تھی۔ اب بھی میں آپ کو یاد کراتا ہوں، میں نے 3 جگہوں کے نام لیے تھے اس وقت بھی، آج بھی لے رہا ہوں: چکری، چونترا اور جاتلی، اور اس کا مضافات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افغان جتھے، یہ افغان لشکر، یہ افغان جنگجو اب بھی چکری اور چونترا اور جاتلی میں موجود ہیں۔ یہ ایشو پاکستان کی سیکیورٹی کا بہت حساس ایشو ہے، اور خواجہ آصف اسی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پوچھنا چاہتے ہیں جنرل فیض سے اور جنرل چشتی سے کہ انہیں کیوں لا کے بچایا یہاں۔ سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ انہیں لانے والے وہی ہیں جن کو پارلیمنٹ میں بلائے جانا ہے۔ لانے والوں نے انہیں پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں دیا، بلکہ دے دیا۔ تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جن میں سے اکثر اب بھی ایلیگل ہیں، اور ملک کے ذمہ داروں کے جاننے کے باوجود ایلیگل ہیں، اور متعلقہ ادارے راولپنڈی میں قائم جو ریگولیٹر ہیں وہ انہیں ایلیگل نہیں، روزانہ رستہ دیتے ہیں، روزانہ۔ لیکن میرا پھر سوال ہے، پوچھنا تو یہی ہے جنرل باجوہ اور فیض سے کہ ان کو 20 منٹ کی مسافت پہ لا کے کیوں بچایا؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ کیا کام لینا چاہتے تھے؟ یہ میرا پروگرام دراصل آرمی چیف کے نام ہے، سید عاصم منیر کے نام ہے، جنرل عاصم منیر کے نام ہے،
کہ یہ تو پتا کریں، یا آپ کو پتا کرنا چاہیے، یا پتا ان سے پوچھیں جو بھی تھے، پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے، کہ آپ نے انہیں جی ایچ کیو سے 20 منٹ کی مسافت پہ لا کے کیوں بٹھایا تھا؟ اصل میں آپ کے سامنے کیا تھا جس کے لیے یہ منصوبہ بنا تھا؟ لیکن انہیں اس وقت تک ان پرائیویٹ مالکان یعنی سوسائٹی مالکان، لینڈ مافیاز اور قبضہ گروپوں کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا؟ میں بابانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ ان سارے لینڈ مافیاز نے، قبضہ گروپوں نے ان افغان جنگجوؤں کو استعمال کیا تھا اور کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں پرانی ایک اپنی ویڈیو سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی فوٹیج یہاں چلاتا ہوں کہ کیا منظر تھا۔ اصل میں ان پرائیویٹ سوسائٹی مالکان، لینڈ مافیاز، قبضہ گروپوں نے انہیں استعمال کر کے چکری، چونترا اور جاتلی میں کم از کم 200 سے 250 بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کرایا۔ اخیر بات کس کی تھی؟ پھر واپس لوٹوں گا خواجہ آصف کی طرف۔ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے انہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کو دیا، لینڈ مافیاز کو دیا، قبضہ گروپوں کو دیا اور ان سوسائٹیز کو دیا۔ میں بابانگ دہل یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان 200-250 معصوم اور بے گناہ لوگوں کا کوئی ایک قاتل نہیں ہے۔ اصل میں ان کے قاتل وہی افسران ہیں جنہوں نے انہیں یہاں ان لوگوں کے حوالے کیا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جو قبضہ گروپ ہیں، لینڈ مافیاز ہیں، وہ اب ارب پتی ہیں۔ وہ چل رہے ہوتے تو سمجھتے ہیں زمین کانپ رہی ہے، وہ کھڑکتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ خیر، خواجہ آصف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلانے کی کوئی انہونی بات نہیں کی۔ اب میں ذرا اسے اور کھول رہا ہوں۔ وہ تو ہو گئے سابق افسران، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ موجودہ افسران بھی ملے ہوئے ہوں، نام تو انہی کا استعمال ہو رہا نا۔ یہ جو لینڈ مافیاز ہیں یہ قوت اور طاقت وہیں سے لے رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب نہیں ایک درفنتنی سنیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ یہاں ڈی ایچ اے آ رہا ہے، اب کہتے ہیں ڈی ایچ اے آ گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ اپنے شہیدوں کے لواحقین کو جو پلاٹ دیں گے وہ ان 200-250 معصوم اور بے گناہ مقتولین کے خون سے رنگے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہوں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے شہیدوں کے لواحقین یا فوج کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا ایشو ہے۔ میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں۔ تحقیق کرنا آئی ایس آئی، ایم آئی، فوج خود، اور تحقیق کرانا جناب سید عاصم منیر کے ذمہ ہے کہ فوج کی اے جی برانچ میں چکری، چونترا، جاتلی کا زمینوں والے لینڈ مافیاز، لینڈ گرابرز، کون کون سا لینڈ گرابر، کون کون سا قبضہ گروپ، کون کون سا لینڈ مافیا اے جی برانچ کے اندر گھسا ہوا ہے، اور کچھ افسران وہاں سے بھی رابطے میں ہیں۔ آپ یہ تحقیقات بھی کرائیں، آپ کے یعنی ڈی ایچ اے کے کون سے بری شہرت والے ایجنٹ ہیں جو آپ کی اے جی برانچ میں گھس کر آپ کو وہاں ڈی ایچ اے بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، زمینوں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس کا ایک اور حصہ بھی جوڑتا ہوں۔ چکری، چونترا اور جاتری کی جو زمینیں آپ ڈی ایچ اے کے نام پر لے رہے ہیں، لینے سے پہلے یہ معلوم کرائیں کہ ان میں سے سرکاری زمینیں کون سی ہیں، سرکاری زمینیں کون سی ہیں، اور وہ کون سی زمینیں ہیں جو معصوم لوگوں سے چھین کر دوست دھاندلی سے ان ایجنٹوں نے لے لی ہیں اور وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے، راول پنڈی میں قتل ہونے والے چودھری عدنان یہ پیٹتے پیٹتے قتل ہو گئے کہ ان موضوعوں کا ریکارڈ سیل کر دیں۔ اگر ریکارڈ سیل ہوتا ہے تو پھر یہ کام اپنی منزل کو جا پہنچے گا۔ لیکن میرا سوال ہے، آپ کس کس کو قتل کرائیں گے
اور کتنے قتل کریں گے؟ دیکھیے روزنامہ تہلکہ نے اور تہلکہ کے سوشل میڈیا سائٹ والوں نے 3 ایشوز اٹھائے تھے. ایک افغان ملیشیا، افغان لشکر ان کا نکالنا یہاں سے، ایک ڈالر کو نیچے لانا، اور ایک سمگلنگ کو روکنا. آپ ذرا سنیے کہ افغان لشکر اور افغان مہاجرین اور افغان ملیشیاز کو وزیر داخلہ جناب محسن نقوی نے کہا کہ ہم بھیج کر رہیں گے. دوسرا ایشو تھا ڈالر کا. ڈالر بلا شبہ اس سے نیچے آیا ہے، جو حالت اس وقت تھی لوٹ مار تھی، یہ اور بھی نیچے آ سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں اب بھی بہت سی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو درست نہیں ہیں، لیکن شاید آرمی چیف سید عاصم منیر کو انہی 3 چیزوں کے حوالے سے افغان، ڈالر اور سمگلنگ صحیح رپورٹ نہیں کی جا رہی، بلکہ شاید ان کے ویژن کو مسخ کیا گیا یا کیا جا رہا ہے. یہ دراصل آرمی چیف کا ویژن تھا. آرمی چیف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اس ویژن میں کئی چیزوں کو دبا دیا اور مکمل نہیں کیا. مثلا ڈالر والے معاملے میں آپ نے بی اور سی کمپنیوں کو تو ختم کر دیا. آئیں میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں، آئیں میں آپ کو معلومات دیتا ہوں. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، نہ مجھے ایسی تفصیلات پتہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ جو اے گریڈ کی کمپنی آپ نے چھوڑی، انہوں نے تو لوٹا تھا، انہوں نے تو کام ڈالا تھا سارا. آپ نے ایک ایسا یعنی منظر پیش کر دیا، ہو یہ تو بہت ہے. میں آپ کو ذرا بتا سکتا ہوں اور بتاؤں گا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں اب کھول دوں گا اس سارے کام کو. یہ جو آپ نے بی اور سی کمپنیاں ختم کی یا بند کی، دراصل یہ تو چند لاکھ والے تھے. آپ نے اربوں والوں کی اور موج بنا دی، اور نئی کمپنیاں بھی جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں بنائی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے ڈالر کے حوالے سے آرمی چیف کو ٹھیک رپورٹ نہیں دی. ڈالر اور نیچے آ سکتا ہے اگر آرمی چیف کا ویژن امپلیمنٹ ہو جائے. اب ذرا چلیے وہ تیسرے کام کی طرف. وہ سمگلنگ روکنے والا تھا، کسٹم کے کرنے کا کام تھا. آرمی چیف نے کئی میٹنگز کی اور کئی میٹنگز کرائیں، شور ہوا. میں نے بھی بہت کام کیا اس پہ، لیکن آج بھی پورے ملک میں کسٹم نے مختلف جگہ پر لائنیں دی ہوئی ہیں. ہر طرف سمگلنگ ہو رہی ہے، صرف میڈیا مینج کر لیا گیا ہے یا روک دیا گیا ہے یا ساتھ ملا لیا گیا ہے، اور کسٹم والے ہر جگہ لاکھوں کروڑوں اربوں کما رہے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو حیران کر دوں گا جب میں آپ کو کوئی چیز لائیو دکھا دوں گا، الیکٹرانک میڈیا پر دکھا دوں گا یا سوشل میڈیا پر دکھا دوں گا. میرے خیال میں یہاں بھی آرمی چیف کے ویژن کو مسخ کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس یقین دہانی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ یہ ویلاگ نہ تو میرا پہلا ویلاگ ہے اور نہ ہی آخری. ان تینوں موضوعات پر میں اب ذرا جلدی بہت سے پروگرام کرتا رہوں گا. اور ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کا موقف دینے سے کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا میں، کیونکہ سچ تک تبھی پہنچا جا سکتا ہے جب دوسرے تیسرے چوتھے فریق کا موقف بھی دیا جائے. لہذا میں دعوت دیتا ہوں تمام ان لوگوں کو جن کے بارے میں نے گفتگو کی. میرا نمبر ہے 0307500879. آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا موقف دے سکتے ہیں، کوئی نئی بات بتا سکتے ہیں، کوئی اندر کی بات بتا سکتے ہیں، کوئی مجھے انفارمیشن دینے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.